وہیں کل کے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 16 اور 17 پڑھا تھا، اور میں نے ذرا تفصیل سے اجتناب کرتے ہوئے تیزی سے اس کو پڑھا تھا تاکہ ہم اس کو کور بھی کر سکیں اور زیادہ دن اس پہ خرچ نہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو میری پیشکش بھی موجود ہے اور میں بھی موجود ہوں کہ جب بھی آپ کو جس موضوع پہ بھی تفصیل چاہیے ہوگی میں آپ کے پوچھنے پہ اس کو بتا بھی دیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ پھر جب شکست ہو گئی 1913 میں شروع ہونے والی جنگ عظیم جب ختم ہوئی 1919 میں، اور ترکی کا نے ساتھ دیا جرمنی کا، تو انگریز جو حکومت تھی مسلمانوں کی یہاں پہ مسلمانوں پر جو مسلط تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، انہوں نے جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ انہیں بہت غصہ لگا، بہت برا لگا کہ مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے رہے، یورپ کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ یورپ کے ساتھ لڑنے والے جرمنی کا ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا وہ بڑے خلاف ہو گئے۔ کون مسلمان ساتھ دے رہے ہیں؟ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ، جو 1453 میں قائم ہوئی تھی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے اس کو قائم کیا تھا، اور 1924 میں پھر یہ جا کے ختم ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی سلطنت تھی جو تقریباً آدھی دنیا پہ قائم تھی، یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے تحفظ کے لیے یہاں جب ترکی کے ٹکڑے کر دیے نا خلافت عثمانیہ کے، انگریز جیت گئے، انہوں نے جرمنی کو بھی سبق سکھایا، مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے یہ جتنے ملک ہیں، سعودی عرب، مصر، چاڈ، جو ہے الجزائر، الجزیرہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ان ملکوں کے نام ہیں، بحرین، قطر، جتنے بھی نام لے لیں آپ عرب کی سائڈ پہ، لیبنان، بیروت، یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ انگریزوں نے ان کو توڑ کے علیحدہ علیحدہ ملک بنا دیے، جس کے کہہ لیں رد عمل کے طور پہ مسلمانوں نے یہاں پہ ایک تحریک شروع کی تھی 1919 میں، جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے پاکستان اسٹڈیز مطالعہ پاکستان میں پڑھا بھی ہوگا، جس کے روح رواں تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، دونوں بڑے بھائی تھے آپس میں، اور ان کی والدہ بھی اماں بھی مشہور تھیں، وہ بھی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ اسی زمانے میں پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر ایک اور دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ یہ وہ احسان فراموش قوم ہے ہندو، جس کے اوپر ہم نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن کبھی ان کے مذہبی عقائد، ان کے مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ ہمارے لیے دلوں میں اتنا بغض رکھتے ہیں کہ یہ آج بھی ہم سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں اور ہماری مسجدوں کو بھی شہید کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے پھر کیا کیا 1919 کے قریب جا کے کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی، اور اس تحریک کا نام انہوں نے رکھا شدی اور سنگٹھن۔ یہ نام یاد رکھیے، یہ بڑے اہم نام ہے، شدی اور سنگٹھن۔ 2 تحریکیں شروع کی، دونوں میں انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے ایک رپورٹ پیش کی نہرو رپورٹ کے نام سے۔ یہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کا گہرا تعلق چونکہ تاریخ پاکستان سے ہے، تو وہ تو آپ مطالعہ پاکستان میں بھی، پاکستان اسٹڈیز میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے، لہٰذا یہ آپ کو کوئی اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی تھی۔ کس نے پیش کی تھی؟ نہرو نے پیش کی تھی۔ کون سے نہرو نے پیش کی تھی؟ معلوم ہے کسی کو؟ موتی لال نہرو نے پیش کی تھی۔ یہ موتی لال نہرو کون تھے؟ یہ موتی لال نہرو جواہر لال نہرو کے والد کا نام ہے۔ اب جواہر لال نہرو کون تھے؟ جواہر لال نہرو جو ہیں وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام ہے۔ اب جواہر لال نہرو کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ ان کی بیٹی اندرا گاندھی بعد میں ہندوستان کی وزیر اعظم بھی بنی تھی، جس نے پاکستان کے خلاف سازش کر کے بنگلہ دیش بنوایا تھا 1971 میں۔ اور پھر اسی اندرا گاندھی کا ایک بیٹا راجیو گاندھی بنا تھا، وہ بھی وزیر اعظم بنا تھا، اور وہ بھی پاکستان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اسے پھر سری لنکا کے ٹامل ٹائیگرز کی ایک تنظیم تھی، اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا اس وقت، بہرحال میرے ذہن میں آ جائے گا تھوڑی دیر میں، تو اس کے نے خودکش حملہ کر کے تو راجیو گاندھی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ تھوڑی سی تاریخ میں نے بتا دی آپ کو نہرو خاندان کی۔ تو یہ موتی لال نہرو نے 1928 میں تحریک پیش کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ علیحدہ نمائندگی کا اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے ہی منتخب کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر قوم کے لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو چنیں گے۔ اس کو علیحدہ نمائندگی کا، جسے انگریزی میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کہتے ہیں، کا اصول کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد جو ہے، بار بار میرے ذہن میں سر سید، میرے زبان پر سر سید کا لفظ آ رہا ہے چونکہ پہلا لیکچر ان کا تھا، تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان پورا ایک تاریخی پس منظر بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہی پس منظر ہی تو نظریہ پاکستان ہے۔
تو نہرو رپورٹ 1928 میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس اپنے جو ہم نے ایک مانے تھے ہم کہ ہندو جو ہیں وہ ہندوؤں کو منتخب کریں گے، مسلمانوں کو منتخب کریں گے، اس کو نہیں اب ہم مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان اکٹھے کھڑے ہوں، پوری آبادی ان کو ووٹ دے. مسلمان یہ کیسے مان سکتے تھے، کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان کیسے جیت سکتے تھے ان کے ہوتے ہوئے. تو پھر مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، یعنی ان کی تہذیب کا مطلب ہے رہنا سہنا، معاشرت کا مطلب ملنا جلنا، سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے جلسے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی. آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. میں جلدی سے بہت تیزی سے 2-3 باتیں بچوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی دلچسپ ہیں. کہ جو قائد اعظم ہے نا، قائد اعظم نے اس پہلے مسلم لیگ جو 1906 میں بنی تھی اس کو جوائن نہیں کیا تھا. قائد اعظم نے تو کانگریس کو جوائن کیا تھا، اور قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے کہہ لیں